الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ماں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے۔ والدین کی ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ آدمی جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کر لیتا تب تک کے لیے اس کا کوئی بھی عمل، اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے لیے جنت ہیں، اور اگر ناراض کرے تو وہی اس کے لیے دوزخ ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی میں عذاب آخرت تو ہے ہی ہے، مگر دنیا پر بھی اس کے سخت ترین عذابات ہیں۔ دنیا پر اسے طرح طرح کی پریشانیاں، مصیبتوں اور نہ جانے کیا کیا تکلیفوں کا اسے سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت ہے، اور اللہ کی معصیت یعنی نافرمانی والد کی نافرمانی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ حضور علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رضا والد کی رضا ہے، اللہ کی رضا والد کی رضا ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے والدین کو کبھی ناراض مت کرو، اور جن کے ناراض ہیں خدا را جلد تر انہیں منا لو، معافی مانگو۔ حضور علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ تیری جنت اور تیری دوزخ ہیں، چاہے تو ان کی خدمت کر کے تو جنت حاصل کر لے، یا انہیں ناراض کر کے تو جہنم کا حقدار بن جائے۔ اس لیے نوجوانوں، میں آپ سب سے معدبانہ اپیل کرتا ہوں، خدا را اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ والد جنت کے سب دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، تو چاہے اسے گوا دے، کھو دے، یا چاہے پاس رکھ لے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، آپ سب ذرا توجہ سے سننا۔ 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے۔ پہلا شخص وہ ہوگا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوگا۔ ماں باپ کا نافرمان کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جو تیسرا شخص ہے وہ عورت ہے جو مردانہ وضع یعنی اختیار کرتی ہو، اپنے آپ کو مردوں کی طرح ان سے متشابہ کرتی ہو، ان کے فعل کو اپناتی ہو، یعنی مردوں والا حلیہ اپنائے، وہ عورت کبھی جنت میں نہیں جائے گی۔ ہمارے اس مقدس اسلام کے شہزادیوں کو نہ جانے کیا ہو گیا،
مغربی تہذیب نے انہیں اس طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ اب ان کے لیے یہ مرحلہ اتنا دشوار ہے، انہیں خبر ہی نہیں کہ یہ کیا کر بیٹھی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ سب سے میں مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، خدا را اسلام کے طریقے کو اپناؤ۔ مغربی جو تہذیب ہے یہ تمہیں کہیں سے کہیں لے جانے والی ہے، اس لیے اگر جنت کے طلبگار ہو، اگر جنت چاہیے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانو تاکہ اللہ تمہیں جنت عطا کرے۔ یاد رکھیے، اگر اس چند روزہ دنیا سے دل لگایا اور مغربی تہذیب اپنائی، پھر اس کے بعد حشر بڑا بدترین ہونے والا ہے، وہاں پر جہنم کے جو سخت ترین عذاب ہے نا وہ برداشت نہیں ہونے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا ہے کہ 3 اشخاص کا کوئی فرض کوئی نفل ان کا قبول نہیں کیا جاتا ہے، عاق اور صدقہ دے کر احسان جتلانے والا اور ہر نیکی کو تقدیر الہی سے نہ ماننے والا، ایسے شخص کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی چاہے تو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو جیتے جی دنیا کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے بارہا دیکھا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے جیتے جی عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ نوجوانوں، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے گرفت سے، اس کی پکڑ سے ڈرو۔ ماں باپ کے نافرمانو، ذرا سوچو کہ کیا ہوگا اس دن جب عذاب کا سامنا ہوگا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، اپنے آپ کو اپنے والدین کے حوالے کر دو۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب کبیرہ گناہوں سے سخت تر گناہ کیا ہے، اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب کبیرہ گناہوں سے سخت تر اور دشوار کن کیا ہے، اور سب کبیروں سے شدید ترین کیا ہے گناہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کوئی شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کو ناراض کرنا یہ سب سے سخت ترین عذاب ہے۔ نوجوانوں، اپنے ماں باپ کو کبھی نہ ستانا، اپنے ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کرنا، جیتے جی ان کی خدمت کر کے جنت کے حقدار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو ستائے، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو ستائے، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو ستائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زندگی کے اندر ایک معاملہ ایسا درپیش آیا کہ خبر ملی حضور علیہ السلام کو کہ ایک نوجوان جس پر سکرات کا عالم طاری ہے، نجا کا عالم طاری ہے، لوگ اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جیسے ہی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ نوجوان سے کہا، اے نوجوان پڑھو لا الہ الا اللہ، تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی وجہ، لوگوں نے بتایا یہ اپنے ماں باپ کو ناراض کیا کرتا تھا، یہ اپنی ماں کا نافرمان تھا، ماں کا کہنا نہیں مانا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس کی جو ناراض ماں تھی اس کو بلایا پاس، اور بلانے کے بعد کہا کہ اے عورت، اگر تجھے یہ پتہ ہو کہ اس تیرے بیٹے کے چاروں ارد گرد آگ جلائی جائے اور پھر اسے کہا جائے، تجھ سے پوچھا جائے کہ اگر تو اس کی ضمانت دے، شفاعت کرے تو میں اسے بچا دوں ورنہ اسے آگ کے حوالے کر دوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مائی کہتی ہے کہ نہیں، تب تو میں شفاعت کروں گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ٹھیک ہے، تو اس سے راضی ہو جا اور گواہ بن جا اور گواہ بنا مجھے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا کہ میں یا اللہ تجھے اور تیرے محبوب کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے جب اس عورت نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ جملہ کہا کہ مولا میں اب اس سے راضی ہوں، تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نوجوان کو کہا اے نوجوان کلمہ پڑھ۔ اب اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور انتقال فرما گیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ میرے وسیلے سے عذاب نار سے بچ گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ نافرمان جو والدین کے نافرمان ہیں ان کے بارے میں کہ معاذ اللہ انہیں مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا اور کلمے سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، خاص کر اپنے والدین کو نہ ستاؤ۔ تابعین میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ محلے کے ایک گاؤں میں گیا اور محلے کے کنارے دیکھا ایک قبرستان ہے۔ جب میں وہاں عصر کے وقت پہنچا تو وہاں دیکھا کہ قبرستان میں سے ایک قبر شق ہوئی، یعنی قبر کھل گئی، اور اس میں سے ایک انسان نمودار ہوا جس کا سر گدھے کا اور اس کا سارا جسم انسانوں کا تھا، اور اس نے 3 آواز گدھے کی لگائی اور پھر قبر بند ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ایک عورت نے بتایا وہ سامنے جو بڑھیا بھی بیٹھی ہے یہ اس بڑھیا کا بیٹا ہے، یہ اس بڑھیا کا بیٹا ہے۔ تو پوچھا کہ اس کا کیا عمل تھا، وہ کیوں ایسا اس پر ایسا عذاب کا کیا گیا؟ اس بڑھیا نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور جب یہ دنیا میں زندہ تھا یہ شراب پی کر آتا تھا، اور جب اسے سمجھایا جاتا اور اس کی ماں اس سے یہ کہتی کہ بیٹا یہ ناپاک چیز کب تک پیتا رہے گا، اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر، اس ناپاک چیز کو چھوڑ دے، تو یہ نوجوان اپنی ماں کو کہتا تھا تو گدھے کی طرح کیوں چلاتی رہتی ہے؟ اور یہ انسان عصر کے وقت مر گیا، اور جب سے مرا ہے تب سے لے کے آج تک اس کی قبر اسی طرح عصر کی نماز کے وقت شق ہوتی ہے، کھلتی ہے، اور یہ 3 بار گدھے کی آواز نکالتا ہے اور پھر قبر بند ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، نوجوانوں ماں باپ کی فرما برداری کرو، اگر جنت کے طلبگار ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو، کیونکہ یہ تمہارے جیتی جی جنت ہیں، ان کی خدمت کر کے تمہیں جنت حاصل ہوگی، اور ان کی نافرمانیاں کر کے جہنم کے سوا، عذاب کے سوا کچھ نہیں، رسوائی کے سوا کچھ آنے والا نہیں، راز آنے والا نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جن کے زندہ ہیں ان کو اللہ عمر دراز عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دار فانی سے گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تمام سے گزارش ہے کہ آپ سب اپنے والدین کی خدمت کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی والدین کا فرما بردار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ